اب ہم سورہ النساء شروع کر رہے ہیں آج سے، اور اس میں بھی 177 آیتیں ہیں، اور آج ہم 1 سے لے کر 4 آیتیں ان کو شروع کر رہے ہیں، اور اس کا ترجمہ ہمارے آپ کے اسکرین پر ہندی میں آ رہا ہوگا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور خبردار رہو سمبندیوں سے، بے شک اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ تو تمام انسانوں سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، مطلب پوری دنیا کے لوگوں سے۔ سب سے بڑی بات تو قرآن جو ہے وہ پورے انسانوں سے بات کرتا ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ کمال کی بات ہے قرآن کی، کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے۔ قرآن اس کی جو بات ہے وہ پوری انسانوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اپنے آپ میں ثبوت ہے کہ سارے انسانوں کے لیے کتاب ہے، صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم اسکول میں پڑھتے تھے کہ قرآن کیا ہے، مسلمانوں کی ہولی بک، لیکن یہ نہیں ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے ایڈریس کرنے کی کتاب ہے۔ اللہ نے سب کے لیے بھیجا ہے اس کو۔ تو شروع میں لکھا اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ تو سارے ہی لوگ، جتنی بھی دنیا کے یونیورس میں لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک جان سے پیدا کیا ہے، ایک سول ہے سب میں، اور اسی سے اس کا جوڑا، مطلب اس سے ہی اس کا پیر بن گیا، اور اس سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ تو ایک بہت ہی بڑا کامن کنیکشن بن گیا ہر انسان کے بیچ میں، کہ سارے انسان ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں، سب کے ماں باپ ایک ہیں، آدم علیہ السلام اور حوا۔ تو یہ کتنا بڑا کنیکشن ہے کہ پوری دنیا ایک فیملی بن گئی۔ بلڈ سمجھ لو جیسے کہ خونی رشتہ بس تھوڑا دور کا ہوتا چلا جا رہا ہے دھیرے دھیرے، تو ہم سب ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں، ایک فیملی ہے۔ جیسا کہ آج کل آپ نے سنا ہوگا کہ گلوبل ولیج کہتے ہیں، کہ پورا جو دیش، پورا جو ورلڈ ہے وہ ایک گاؤں ہے، اور سب لوگ ایک فیملی ہیں۔ یہ آج آیا ہے ویسٹ میں کانسیپٹ، امریکہ میں اور انگلینڈ میں آج یہ باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ قرآن میں 1400 سال پہلے تھی، کہ پورا کا پورا جو انسانوں کا کنبہ ہے یہ ایک فیملی ہے۔ تو سب کو کامن پوائنٹ پہ لے آئے پہلے تو، ہے نا، کہ سب ایک ہو آپ لوگ۔ اور اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس سے ڈرو، کیونکہ تم سارے کے سارے کچھ بھی نہیں تھے، تمہیں خدا نے ہی وجود بخشا ہے، اور جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ سوال کرتے کا مطلب ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں نا، جیسے ہمارے رشتے دار ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، سمبندی ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے جو ہیلپ کرتے ہیں، تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں نا کہ بھائی، تم نے سنا بھی ہوگا کوئی فقیر بھی کہتا ہے نا کہ اللہ کے واسطے مدد کر دو۔ تو اللہ کے واسطے سے ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ ہی ہمارے اندر وہ انسانیت پیدا کرتا ہے کہ جو ہم ایک دوسرے کی مدد کر پاتے ہیں۔ تو اللہ سے ڈرو، کیونکہ وہ محبت بھی اسی نے پیدا کر رکھی ہے۔ تمہیں ایک فیملی بنایا، پھر ایک محبت بھی رکھی کہ تم ایک دوسرے پر ترس کھاتے ہو یا ہمدردی کرتے ہو۔ اور خبردار رہو سمبندیوں سے۔ خبردار مطلب آپ اپنے ریلیٹیوز جو ہیں، جتنے بھی سمبندی ہیں، ان کے بارے میں بہت الرٹ رہو کہ کہیں تم سے کوئی چوک تو نہیں ہو رہی، کہیں تم کوئی ان سے ناانصافی نہ کر دو۔ تو یہاں پہ جو ساری بات آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو اللہ نے ایک فیملی بنایا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے اندر ایک دوسرے کے لیے مدد مانگنے کا جذبہ ہے، آپ ایک دوسرے سے ہمدردی کرتے ہو، اور ایک دوسرے سے انصاف کرتے رہو۔ یہ کہا جا رہا ہے کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو تم، بے شک اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ مائنیوٹلی، بہت ہی کلوزلی آپ کو آبزرو کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے سب کچھ۔ تو اور یتیموں کا مال ان کے حوالے کرو۔ تو کہا گیا ہے کہ جو یتیم لوگ ہیں، اصل میں یہ والی جو آیت ہے یہاں سے، اور یتیموں کا مال، یہ آیت جب نازل ہوئی جب جنگ احد ہو گئی تھی، اور جنگ احد میں جیسا میں نے بتایا کہ مدینہ کے قریب 70 صحابی ان کے وہ مارے گئے تھے۔ تو جب 70 لوگ مارے گئے تو ان کے بچے اور ان کی بیویاں، ان کا سامان یتیم تھے سب، مطلب بہت سارے یتیم ہو گئے اچانک مدینہ میں۔ تو تب یہ آیت اتری تھی کہ کیسے یتیموں کے ساتھ رہنا ہے، کیسے ان کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ تو اس وقت کا معاملہ ہے یہ، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے آئے گا، یہ نہیں کہ اسی وقت کہ بھائی جنگ تھی تو اب تو کچھ نہیں ہے۔ جب بھی کبھی اپنے سے کسی کمزور کے ساتھ آپ کا معاملہ پڑے گا تو یہ آیت آپ کے اوپر لاگو ہوگی۔
یتیم کا مطلب ہوتا ہے کمزور آدمی جو کہ بالکل بے بس ہے، جو کچھ نہیں کر سکتا، جو ہیلپ، جس کے اندر سہارا ہٹ گیا جس کا. تو یتیموں کا مال ان کے حوالے کرو، مطلب جو ان کا پیسہ ہے، جو ان کی پراپرٹی یا جو بھی ان کے حصے میں مال ہے وہ ان کو دو. اس پہ مطلب نظر نہ ڈالو کہ اچھا اب تو ان کا باپ مر گیا، اب یہ ہم ہڑپ لیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا ہے. اور برے مال کو اچھے مال سے نہ بدلو. مطلب آپ کے پاس کوئی چیز خراب ہے اور ان کی کوئی چیز اچھی ہے، مان لو زمین کا ٹکڑا ہے، آپ کا جو ہے وہ اندر کی طرف ہے اور ان کا سڑک کی طرف ہے، تو آپ کہو گے اچھا تم یہ والا رکھ لینا، میں تمہارا گارجین بن گیا ہوں، اب تم یہ والا تمہارا حصہ اور میرا وہ سڑک کی طرف، کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ وہ مہنگا بکے گا. کچھ بھی چیز آپ اپنی بدلو مت اس سے یہ سوچ کر کے ان کا ہم اچھا لے لیں اور اپنا برا انہیں دے دیں. یہ تو میں نے بہت بڑا اگزامپل دیا زمین کا. چھوٹی سی چیز بھی، جیسے مان لو آپ نے جو ہے اپنے لیے دال بنائی، ان کے گھر میں سالن بنا، اچھا تو آپ کہو گے کہ چلو تم یہ کھا لو اور ہمیں یہ دے دو. یہ اتنا تک بھی نہیں کرنا. مطلب ان کا جو حصہ ہے وہ اس پہ نیت نہیں رکھنی ہے آپ کو کسی بھی طرح سے. ان کا مال ان کے حوالے کرو اور برے مال کو اچھے مال سے نہ بدلو. اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ. مطلب یہ بھی مت کرو کہ آپ نے جو ہے کہ چلو آدھا تمہارا اور آدھا ہمارا، چلو دال آدھی تم لے لو آدھا سالن ہم لے لیں، ایسا بھی نہیں کرنا ہے. ان کا جو حصہ ہے وہ ان کے ساتھ سیپریٹ رکھنا ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے معاملے میں بہت اسپیشل ہدایت دے دی کہ آپ ان کے کسی بھی طرح کی فائنینشیل ان کی چیزیں جو بھی اللہ نے انہیں ان کے حصے میں دی ہیں اس پہ نظر نہ رکھو، اس میں بدنیتی نہ کرو. اور یہ بہت بڑا گناہ ہے اگر تم کسی بھی طرح کی بے ایمانی کرو گے ان کے ساتھ. اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے معاملے میں انصاف نہ کر سکو گے تو عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو ان سے 2 2 3 3 4 4 تک نکاح کر لو. یہ کہا جا رہا ہے جب یتیم ہو گئے لوگ تو پھر یہ اگر تمہیں یہ ڈر لگ رہا ہے کہ تمہیں مطلب یہ ہوا تھا کہ کچھ لوگوں کو ان یتیموں کے اوپر وہ بنا دیا تھا، گارجین بنا دیا تھا، ان کا انچارج میں دے دیا تھا کہ بھئی تم ان کو دیکھو تم ان کو دیکھو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کچھ لوگوں کو بانٹ دیا تھا. 70 لوگ تھے وہ یتیم جو ہو گئے تھے، 70 فیملیز تھی. تو ان پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم شاید انصاف نہیں کر سکو گے، کہیں تم سے بے ایمانی نہ ہو جائے، تو تم کیا کرو کہ یا تو ان کی بیویاں جو ہیں اگر تمہیں وہ پسند ہیں تو تم ان میں سے 2 یا 3 یا 4 تک نکاح کر سکتے ہو. تاکہ کیونکہ انسان اپنے بچوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے جتنا کر پاتا ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں کر پاتا. اگر وہ ان کے انچارج ہیں وہ، تب بھی ان کے دل میں وہ شاید وہ محبت نہیں جاگ پاتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹ دی کہ تم چاہو تو ان سے شادی کر لو تاکہ تم ان کا بھلا کر سکو گے یا انصاف کر سکو گے. اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے مطلب تو ایک نکاح کرو یا کنیز جو تمہارے ادھین ہو. مطلب اگر تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ نہیں تم سے تو شادیوں میں بھی انصاف نہیں ہوگا، مطلب شادی کرنے کا مطلب ہے اگر تم نے 2 شادی کری یا 4 شادی کری تو ہر ایک بیوی کے ساتھ برابر کا انصاف ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ میں زیادہ شادی کر کے انصاف نہیں کر پاؤں گا تو پھر تو تم ایک ہی کرو اگر تمہیں پسند ہے تو. اور اگر پسند نہیں ہے تو جو کنیز تمہارے پاس ہے وہی بہت ہے، یا جس سے تم نے کر رکھا ہے وہی بہت ہے. پہلے زمانے میں کنیز کا سسٹم ہوا کرتا تھا، اس کے بارے میں کبھی بات ہوگی. پہلے جیسے سلیوز ہوتے ہیں نا، غلام، وہ والی چیز ہوا کرتی تھی. تو اب وہ چیز ہے نہیں، تو کنیز کا اب اپلیکیشن ہوتا نہیں. یہ بات اب ختم ہو گئی ہے، دنیا سے غلام پرتھا ختم ہو گئی. تو اس میں امید ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو گے. تو اگر مطلب تمہیں انصاف پہ رہنا ہے، یہ نہیں کہ ضروری ہے کہ تم شادی کر لو گے تبھی ٹھیک رہے گا. جو بھی تم کرو گے اس میں سے مگر تمہارا انصاف نہیں ختم ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ شادی کر کے تم بالکل ایک طرف تم نے 4 لوگوں سے شادی کری اور تمہارا ایک فیورٹ ہو گیا اور پھر تم نے سب کچھ اس کے نام کر دیا یا اس کی پراپرٹی سب سے لے کے اس کو دے دی. تو آپ کو انصاف اپنا بنا کے رکھنا ہے، ایمانداری رکھنی ہے. شادی اگر کرنی ہے تو کرو، نہیں تو مین آپ کا ہے انصاف، اس پہ جمے رہو. اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو. تو یہ بھی تھا کہ یتیم عورتوں سے وہ شادی کر رہے تھے یا پھر بیواؤں سے وہ شادی کر رہے تھے، تو وہ سوچ رہے تھے کہ مہر ہم بس اب ان کو کیا ہی مہر دیں، ان کا کون ہے پوچھنے والا. تو ان کو مہر دینے کے معاملے میں بھی کنجوسی کر رہے تھے.
تو پھر اس پہ بھی ہاں کہا گیا کہ تم ان سے اگر شادی کر رہے ہو تو ان کو مہر پوری خوشی کے ساتھ دو. پھر یہ نہیں کہ نہیں نہیں ارے ہم مہر کہاں سے دے دیں گے, ہمارے حصے میں آ گیا. اگر تمہاری حیثیت نہیں ہے تو پھر مت کرو شادی. پھر اگر وہ اس میں سے کچھ تمہارے لیے چھوڑ دیں تو اپنی خوشی سے تم اسے ہنسی خوشی سے کھاؤ. مطلب یہ ہے کہ اگر وہ مہر کو چھوڑ دیں, معاف کر دیں یا کہہ دیں چلو آدھا دے دو تو پھر کوئی بات نہیں, لیکن تمہیں دینا خوشی سے ہے, تمہیں اس میں کوئی منہ نہیں بنانا. تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ یہ کہو کہ نہیں ہمارے ساتھ رعایت کری جائے, ہم تو بھائی بیواؤں سے کر رہے ہیں شادی یا ہم تو یتیموں سے کر رہے ہیں شادی, ہم تو احسان کر رہے ہیں. تم کوئی احسان نہیں کر رہے, ان کو پورا حق دینا ہی دینا ہے. تو یہ آیت جو ہے اس طرح سے ہمیں کئی چیزیں سمجھا رہی ہے. ایک تو ہمیں یہ بتا رہی ہے یہ کہ تمام انسان ایک ہیں, سب ایک ہی فیملی ہے, سب بہن بھائی لگتے ہیں ایک طرح سے دیکھا جائے تو, ہمارے ماں باپ ایک ہی ہیں. تو ہمارے اندر ایک انسانیت ہونی چاہیے. سب سے پہلی چیز ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور بھلائی ہونی چاہیے. ہمیں کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے کی کاٹ کریں, ایک دوسرے کو نیچا کریں, ایسا نہیں رکھنا چاہیے. اور ایک خاص کر جو ہمارے اپنے سگے سمبندھی ہیں ان کو تو ہمیں سب سے پہلے اوپر رکھنا ہے, خبردار رہنا ہے سمبندھیوں کے معاملے میں, کیونکہ اگر ہم نے ان کا حق مار لیا یا ان کے بارے میں کوئی بھی ناانصافی کر دی تو ہماری بہت بڑی پوچھ ہوگی. ایک حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص رحم کو جوڑے گا میں اس سے جڑوں گا, اور جو شخص رحم کو کاٹے گا میں اس سے کٹوں گا. رحم کا مطلب ہے خونی رشتے. تو اگر کوئی خونی رشتوں سے اپنا تعلق ختم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اپنا تعلق ختم کرتا ہے.